اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم پاکستان۔ 5 اگست سن 2025 شاعری سچ بولتی ہے۔ آج ایک پاکستانی شاعر اور ایک پڑوسی شاعر کا یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے جناب لطیف ساجد صاحب اور جناب خورشید بھارتی صاحبان کے کلام لے کر بندہ کراچی پاکستان سے حاضر ہے۔ بندے کو کہتے ہیں خاکسار کو سرفراز عابدی۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں بے شک۔ سامعین اکرام، لطیف ساجد صاحب حافظ آباد پنجاب پاکستان میں مقیم ہمارے عہد کے پاکستانی شاعر 5 اگست 1980 دنیا میں تشریف لائے۔ حافظ آباد پنجاب پاکستان میں مقیم ہیں۔ ان کے نعتیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ فرمایا لطیف ساجد صاحب نے اپنے نعتیہ کلام میں کہ ممکن کہاں حضور کی رفعت بیاں کروں، ممکن کہاں حضور کی رفعت بیاں کروں، تارے پڑے ہیں راہ میں اور چاند سر نگوں، ممکن کہاں حضور کی رفعت بیاں کروں، تارے پڑے ہیں راہ میں اور چاند سر نگوں، اشعار ہیں کہ کشتے سخن میں کھلے گلاب، اشعار ہیں کہ کشتے سخن میں کھلے گلاب، اے نعت گو میں تیرے تخیل کو چوم لوں، سوچا مدینہ دور ہے جاؤں گا کس طرح، سوچا مدینہ دور ہے جاؤں گا کس طرح، تھاما ہوا ہوا نے ہاتھ میرا اور کہا کہ یوں، سوچا مدینہ دور ہے جاؤں گا کس طرح، تھاما ہوا نے ہاتھ میرا اور کہا کہ یوں، ایک سرمدی سرور سماعت میں آ بسے، ایک سرمدی سرور سماعت میں آ بسے، باطن سے جب درود کی آواز میں سنوں۔ اور مقطع میں لطیف ساجد صاحب فرماتے ہیں کہ ساجد کہاں بساط کہوں نعت مصطفیٰ، ساجد کہاں بساط کہوں نعت مصطفیٰ، مقصود ہے بتانا غلاموں میں میں بھی ہوں، ممکن کہاں حضور کی رفعت بیاں کروں، تارے پڑے ہیں راہ میں اور چاند سر نگوں، ساجد کہاں بساط کہوں نعت مصطفیٰ، مقصود ہے بتانا غلاموں میں میں بھی ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جناب لطیف ساجد صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر لطیف ساجد صاحب سابق سجیلے بھی ہیں ماشاء اللہ۔ 5 اگست 1980 دنیا میں تشریف لائے۔ حافظ آباد پنجاب پاکستان میں ہیں۔ مجموعہ کلام دعا ذات۔ جیتے رہیے لطیف ساجد صاحب۔ آج آپ کے یوم ولادت کے موقع پر آپ کا اپنا قلم قبیلے کا سرفراز عابدی آپ کے کلام لے کر حاضر ہوا ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں لطیف ساجد صاحب اور خورشید بھارتی صاحبان۔ آج ہر 2 شعراء اکرام کا یوم ولادت ہے، ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ جناب لطیف ساجد صاحب کے مزید کلام پیش کرنے سے قبل کلام شاعر بزبان شاعر پیش کیا جاتا ہے۔ جناب لطیف ساجد صاحب نے
ایک مشاعرے میں، جو کہ مشاعرہ پیش کیا گیا بیاد ساغر صدیقی صاحب کی یاد میں ایک مشاعرہ تھا، اس کا یہ کلپ کلام شاعر بزبان شاعر کی صورت میں سماعت فرمائیے لطیف ساجد صاحب۔ ایک مشورہ تو دے مجھے، ایک مشورہ تو دے مجھے، عرصے سے تنگ ہوں۔ واہ، ایک مشورہ تو دے مجھے، عرصے سے تنگ ہوں، عرصے سے تنگ ہوں، خیمہ الگ لگا لوں، قبیلے سے تنگ ہوں۔ کیا کہنے، واہ۔ ایک مشورہ تو دے مجھے، عرصے سے تنگ ہوں، خیمہ الگ لگا لوں، قبیلے سے تنگ ہوں، اور ملتے ہیں روز صحن میں کچھ دل پڑے ہوئے۔ ہائے ہائے، ملتے ہیں روز صحن میں کچھ دل پڑے ہوئے۔ واہ، پیپل کے پیڑ تیرے رویے سے تنگ ہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ ملتے ہیں روز صحن میں کچھ دل پڑے ہوئے، پیپل کے پیڑ تیرے رویے سے تنگ ہوں، واہ، اور میرے بنائے رنگ دھنک نے چرا لیے۔ میرے بنائے رنگ دھنک نے چرا لیے، میرے بنائے رنگ دھنک نے چرا لیے، دھنک نے چرا لیے، ایک تو میں آسمانی دوپٹے سے تنگ ہوں۔ کیا کہنے آسمانی دوپٹے کے، واہ 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 واہ۔ لطیف ساجد صاحب، کلام شاعر بزبان شاعر لطیف ساجد۔ میرے بنائے رنگ دھنک نے چرا لیے، ایک تو میں آسمانی دوپٹے سے تنگ ہوں، اور مدت سے پی رہا ہے سہولت کے ساتھ خون۔ ہائے ہائے، مدت سے پی رہا ہے سہولت کے ساتھ خون۔ سہولت کے ساتھ خون، مچھر مزاج دوست ہے سالے سے تنگ ہوں۔ کیا کہنے لطیف ساجد صاحب، کیا بات ہے، واہ واہ، کیا بات ہے۔ جناب لطیف ساجد صاحب، حافظ آباد، پنجاب، پاکستان۔ کیا کہنے لطیف ساجد صاحب، کلام شاعر بزبان شاعر لطیف ساجد صاحب۔ مدت سے پی رہا ہے سہولت کے ساتھ خون، مچھر مزاج دوست ہے سالے سے تنگ ہوں۔ لطیف ساجد کے لیے زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ کہ تالیاں مشاعروں میں کیوں بجواتے ہو بھائیو، تالیاں نہیں بجایا کریں۔ جاری ہے اہتمام سے مذہب کی توڑ پھوڑ، ہائے، جاری ہے اہتمام سے مذہب کی توڑ پھوڑ، ساجد جناب پیر کے حجرے سے تنگ ہوں۔ کیا کہنے، شاعری سچ بولتی ہے۔ کلام شاعر بزبان شاعر پیش کیا گیا سامعین اکرام، جناب لطیف ساجد صاحب، حافظ آباد، پنجاب، پاکستان میں مقیم شاعر۔ جیتے رہیے، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ آج لطیف ساجد صاحب 5 اگست یوم ولادت ہے، اس موقع پر ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ان کا ایک نعتیہ کلام پیش کیا گیا، اور اب ان کے سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، اس کے بعد ان کی کچھ غزل سے اشعار پیش کرتے ہیں۔ جناب لطیف ساجد صاحب فرماتے ہیں کہ حیدر، حسن، بطول اور نانے کی خیر ہو، حیدر، حسن، بطول اور نانے کی خیر ہو، شبیر تیرے عالی گھرانے کی خیر ہو۔ سبحان اللہ۔ حیدر، حسن، بطول اور نانے کی خیر ہو، شبیر تیرے عالی گھرانے کی خیر ہو، جھکتا ہے جس کے واسطے کاندھا رسول کا، جھکتا ہے جس کے واسطے کاندھا رسول کا، اس بادشاہ کی خیر ہو، شانے کی خیر ہو۔ اور آل ابا کو کربلا جانا پڑا لطیف، آل ابا کو کربلا جانا پڑا لطیف، مقصود تھا کہ سارے زمانے کی خیر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حیدر، حسن، بطول
اور نانے کی خیر ہو، شبیر تیرے عالی گھرانے کی خیر ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ لطیف ساجد صاحب کے سلام کے اشعار کے بعد ان کے غزلیہ کلام سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جناب لطیف ساجد صاحب حافظ آباد پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ یہ کیا کہ ہاتھ کا ترشا ہوا تلاش کیا، یہ کیا کہ ہاتھ کا ترشا ہوا تلاش کیا، خدا تلاشنے والوں نے کیا تلاش کیا۔ یہ کیا کہ ہاتھ کا ترشا ہوا تلاش کیا، خدا تلاشنے والوں نے کیا تلاش کیا۔ ہمارا کام تو دیکھو کہ ہم فقیروں نے، ہمارا کام تو دیکھو کہ ہم فقیروں نے ہوا کو آنکھ پر رکھ کر دیا تلاش کیا۔ تمام عمر گزاری ہے راستے میں تیرے، تمام عمر گزاری ہے راستے میں تیرے، تمام عمر تیرا نقش پا تلاش کیا۔ سنا ہے آنکھ میں اشکوں کا قافلہ لے کر، سنا ہے آنکھ میں اشکوں کا قافلہ لے کر، کسی نے بعد میں ہم کو بڑا تلاش کیا۔ مقطع میں لطیف ساجد فرماتے ہیں کہ یہاں مقیم ہیں جدت پسند لوگ لطیف، یہاں مقیم ہیں جدت پسند لوگ لطیف، قدیم شہر سے نقشہ نیا تلاش کیا۔ یہ کیا کہ ہاتھ کا ترشا ہوا تلاش کیا، خدا تلاشنے والوں نے کیا تلاش کیا۔ ہمارا کام تو دیکھو کہ ہم فقیروں نے ہوا کو آنکھ پر رکھ کر دیا تلاش کیا۔ تمام عمر گزاری ہے راستے میں تیرے، تمام عمر تیرا نقش پا تلاش کیا۔ سنا ہے آنکھ میں اشکوں کا قافلہ لے کر، کسی نے بعد میں ہم کو بڑا تلاش کیا۔ اور یہاں مقیم ہیں جدت پسند لوگ لطیف، یہاں مقیم ہیں جدت پسند لوگ لطیف، قدیم شہر سے نقشہ نیا تلاش کیا۔ یہ کیا کہ ہاتھ کا ترشا ہوا تلاش کیا، خدا تلاشنے والوں نے کیا تلاش کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب لطیف ساجد صاحب حافظ آباد پنجاب پاکستان۔ جیتے رہیے، کیا بات ہے لطیف ساجد صاحب۔ لطیف ساجد صاحب کے یہ چند اشعار، فرمایا کہ وہ تیز گام زمانے سے بھاگ سکتا ہے، وہ تیز گام زمانے سے بھاگ سکتا ہے، میرے گمان سے آگے نکل نہیں سکتا۔ وہ تیز گام زمانے سے بھاگ سکتا ہے، میرے گمان سے آگے نکل نہیں سکتا۔ شاعری سچ بولتی ہے، لطیف ساجد صاحب کیا کہنے۔ ایک اور شعر میں فرمایا کہ میں اپنی ساکھ بہتر کر رہا ہوں، میں اپنی ساکھ بہتر کر رہا ہوں، مجھے شاعر کہا جانے لگا ہے، میں اپنی ساکھ بہتر کر رہا ہوں، مجھے شاعر کہا جانے لگا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب لطیف ساجد صاحب نے ایک جدید شعر میں فرمایا کہ کیمرے کا یہ فائدہ تو ہوا، کیمرے کا یہ فائدہ تو ہوا، اب سہولت سے دیکھتا ہے کوئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ لطیف ساجد صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں اور ایک مختصر سا وقفہ، اور اس وقفے کے دوران
آپ کے لیے ایک پیغام ہے، سماعت فرمائیے۔ وقفے کے دوران ایک پیغام ہے، وہ سماعت فرمائیے، لوٹ کر آتے ہیں۔ رات کو سفر کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس، بیک لائٹس اور انڈیکیٹرز صحیح اور درست حالت میں ہیں۔ ہیڈ لائٹس کی غلط ایڈجسٹمنٹ آپ کی اور دوسروں کی ڈرائیونگ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، لہٰذا ان کو درست رکھیں۔ ہائی بیم کا استعمال سامنے سے آنے والوں کے لیے پریشانی اور مشکلات کا باعث بنتا ہے، لہٰذا اپنی لائٹس لو بیم پر رکھیں۔ غیر ضروری لائٹس اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کے اوپر رنگین کاغذ کا استعمال دوسروں کے لیے باعث کوفت ہے۔ This public service message was brought to you by Sindh Police. احمد، یہ تم کہاں سے سڑک پار کر رہے ہو؟ اس طرح تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ سڑک صرف زیبرا کراسنگ سے پار کریں۔ اس دنیا میں بھی کوئی اپنا، چلو اسے ڈھونڈتے ہیں۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اتنی اسپیڈ سے ڈرائیو کرنا بہت گندی بات ہے۔ دوران ڈرائیونگ کسی بھی متوقع صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ This public service message was brought to you by Sindh Police. اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ This public service message was brought to you by Sindh Police. آپ کی زندگی قیمتی سرمایہ ہے۔ ٹریفک اصولوں کو سمجھ کر اور ان پر عمل کر کے اپنی اور دوسروں کی زندگی کی قدر کرنا سیکھیے۔ This is Sindh Police. یہ ہے سندھ پولیس۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، لطیف ساجد صاحب ہمارے عہد کے شاعر ہیں۔ حافظ آباد، پنجاب، پاکستان دنیا میں تشریف لائے 5 اگست 1980۔ ماشاءاللہ، ان کے کلام سے ایک اور انتخاب۔ جناب لطیف ساجد فرماتے ہیں کہ جتنے کردار یہاں چھائے ہوئے لگتے ہیں، جتنے کردار یہاں چھائے ہوئے لگتے ہیں، ایک ہی شخص پر فلمائے ہوئے لگتے ہیں۔ جتنے کردار یہاں چھائے ہوئے لگتے ہیں، ایک ہی شخص پر فلمائے ہوئے لگتے ہیں۔ کوئی ترتیب نہیں لادے ہوئے اونٹوں کی، کوئی ترتیب نہیں لادے ہوئے اونٹوں کی، قافلے شکل سے گھبرائے ہوئے لگتے ہیں۔ جیسے بیٹھا ہو کوئی حالت مجبوری میں، جیسے بیٹھا ہو کوئی حالت مجبوری میں، آپ تصویر میں اکتائے ہوئے لگتے ہیں۔ خود کو دیکھوں تو کوئی اور نظر آتا ہے، خود کو دیکھوں تو کوئی اور نظر آتا ہے۔ آج کل آئینے چکرائے ہوئے لگتے ہیں، کتنے مانوس ہیں اس گاؤں کے بوڑھے برگد، کتنے مانوس ہیں اس گاؤں کے بوڑھے برگد، لوگ اٹھ جائیں تو مرجھائے ہوئے لگتے ہیں۔ اپنے احساس کی تشریح کریں تو ساجد، مقطع ہے لطیف ساجد صاحب کا، اپنے احساس کی تشریح کریں تو ساجد، ہم کسی شعر میں دفنائے ہوئے لگتے ہیں۔ کتنے کردار یہاں چھائے ہوئے لگتے ہیں، ایک ہی شخص پر فلمائے ہوئے لگتے ہیں۔ کوئی ترتیب نہیں لادے ہوئے اونٹوں کی، قافلے شکل سے گھبرائے ہوئے لگتے ہیں۔ جیسے بیٹھا ہو کوئی حالت مجبوری میں،
आप तस्वीर में उकताए हुए लगते हैं, खुद को देखूं तो कोई और नज़र आता है। आजकल आईने चकराए हुए लगते हैं, कितने मानूस हैं इस गांव के बूढ़े बरगद। लोग उठ जाएं तो मुरझाए हुए लगते हैं, अपने एहसास की तशरीह करें तो साजिद। अपने एहसास की तशरीह करें तो साजिद, हम किसी शेर में दफनाए हुए लगते हैं। जितने किरदार यहाँ छाए हुए लगते हैं, एक ही शख्स पर फिल्माए हुए लगते हैं। शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब लतीफ़ साजिद साहब। क्या कहने लतीफ़ साजिद साहब, जीते रहिए। इसी गज़ल का एक और शेर कि मुग़लिया दौर की वहशत है मेरे कमरे में। मुग़लिया दौर की वहशत है मेरे कमरे में, जिस्म दीवार में चुनवाए हुए लगते हैं। क्या कहने, मुग़लिया दौर की वहशत है मेरे कमरे में, जिस्म दीवार में चुनवाए हुए लगते हैं। जितने किरदार यहाँ छाए हुए लगते हैं, एक ही शख्स पर फिल्माए हुए लगते हैं। अपने एहसास की तशरीह करें तो साजिद, हम किसी शेर में दफनाए हुए लगते हैं। शायरी सच बोलती है जनाब लतीफ़ साजिद साहब। और लतीफ़ साजिद साहब की आज के प्रोग्राम के ये आखिरी 4 लाइनें कि गम कहाँ नाज उठा पाएंगे शहज़ादी के, गम कहाँ नाज उठा पाएंगे शहज़ादी के, उसमें कुछ लाएंगे आदात कनीज़ों जैसी। गम कहाँ नाज उठा पाएंगे शहज़ादी के, उसमें कुछ लाएंगे आदात कनीज़ों जैसी। तू कहीं फूल से बिछड़ी हुई खुशबू तो नहीं, तू कहीं फूल से बिछड़ी हुई खुशबू तो नहीं, तेरी बातें भी हैं परवीन की नज़मों जैसी। क्या कहने, शायरी सच बोलती है जनाब लतीफ़ साजिद साहब। गम कहाँ नाज उठा पाएंगे शहज़ादी के, उसमें कुछ लाएंगे आदात कनीज़ों जैसी। तू कहीं फूल से बिछड़ी हुई खुशबू तो नहीं, तेरी बातें भी हैं परवीन की नज़मों जैसी। शायरी सच बोलती। क्या इस्तिआरा है, खुशबू परवीन शाकिर के मजमूए का नाम है और तेरी बातें भी हैं परवीन की नज़मों जैसी। क्या बात है, क्या कहने लतीफ़ साजिद साहब। जीते रहिए। 5 अगस्त 1980, हाफिज़ाबाद, पंजाब, पाकिस्तान। हमारे अहद के शायर और साबिक़ सजीले भी हैं। जीते रहिए। आज आपका यौम विलादत है। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए जनाब लतीफ़ साजिद साहब। और आज के दूसरे शायर, और वो पड़ोसी शायर हैं, यानी पहले शायर जो हमने कलाम पेश किए उनके बाद आज के प्रोग्राम के दूसरे शायर हैं जनाब खुर्शीद भारती साहब, पड़ोसी शायर। खुर्शीद भाई, जीते रहिए, सलामत रहिए। कराची, पाकिस्तान से आपका अपना कलम कबीले का भाई आपके यौम विलादत के मौके पर हाज़िर हुआ है। आपके कुछ कलाम पेश करते हैं जनाब लतीफ़ साजिद साहब के बाद खुर्शीद भारती साहब का ज़िक्र खैर है। आप माशाल्लाह पड़ोसी मुल्क में मिर्ज़ापुर के इलाक़े में मुक़ीम हैं। 5 अगस्त दुनिया में तशरीफ़ लाए जनाब खुर्शीद भारती साहब। अपने वतन का नाम आपने अपने नाम का हिस्सा बनाया हुआ है, खुर्शीद भारती साहब। जीते रहिए खुर्शीद भाई, सलामत रहिए। आज जनाब खुर्शीद भारती साहब का भी यौम विलादत है, सो इनके कलाम से जो कुछ मिल सकेगा वो पेश करते हैं। जनाब खुर्शीद भारती साहब का ज़िक्र खैर है। और खुर्शीद भारती साहब का हमने कलाम शायर बज़बान शायर तलाश किया, लेकिन वो दस्तयाब नहीं है। खुर्शीद भाई, कभी अपना कलाम अपनी आवाज़ में भी अपनी फ़ेसबुक की टाइमलाइन पर शेयर फरमा दिया कीजिए, तो
اچھا ہے، لوگوں تک آپ کی آواز بھی پہنچ جایا کرے گی۔ جیتے رہیے۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے خورشید بھارتی صاحب، ان کا یہ کلام 28 جولائی کے اخبار تاثیر ہوڑا میں شامل ہوا۔ پیش خدمت ہے خورشید بھارتی صاحب اپنے اس کلام میں فرمایا کہ سویا تھا تیری یادوں کے انگار اوڑھ کر، سویا تھا تیری یادوں کے انگار اوڑھ کر، سینے پر اپنے درد کی دیوار اوڑھ کر، سویا تھا تیری یادوں کے انگار اوڑھ کر، سینے پر اپنے درد کی دیوار اوڑھ کر، بارش لہو کی شہر میں ہونے لگی تھی جب، بارش لہو کی شہر میں ہونے لگی تھی جب، باہر نکل پڑا تھا میں تلوار اوڑھ کر، اور دامن پر جس کے خون کے چھینٹے ہیں بے شمار، دامن پر جس کے خون کے چھینٹے ہیں بے شمار، مسند پر آج بیٹھا ہے دستار اوڑھ کر، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، دامن پر جس کے خون کے چھینٹے ہیں بے شمار، دامن پر جس کے خون کے چھینٹے ہیں بے شمار، مسند پر آج بیٹھا ہے دستار اوڑھ کر، اور پڑھ کر دعا شفا کی اسے پھونک دے کوئی، پڑھ کر دعا شفا کی اسے پھونک دے کوئی، سویا ہے کتنے زخموں کو بیمار اوڑھ کر، اور دفتر کی ساری الجھنیں فائل میں بند کر، دفتر کی ساری الجھنیں فائل میں بند کر، سوتا رہا میں دیر تک اتوار اوڑھ کر، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، دفتر کی ساری الجھنیں فائل میں بند کر، سوتا رہا میں دیر تک اتوار اوڑھ کر، اور شہرت کی بھوک نے اسے اتنا گرا دیا، شہرت کی بھوک نے اسے اتنا گرا دیا، بارش میں وہ نکل پڑا اخبار اوڑھ کر، کیا کہنے خورشید صاحب، کیا بات ہے، سویا تھا تیری یادوں کے انگار اوڑھ کر، سینے پر اپنے درد کی دیوار اوڑھ کر، بارش لہو کی شہر میں ہونے لگی تھی جب، باہر نکل پڑا تھا میں تلوار اوڑھ کر، اور دامن پر جس کے خون کے چھینٹے ہیں بے شمار، دامن پر جس کے خون کے چھینٹے ہیں بے شمار، مسند پر آج بیٹھا ہے دستار اوڑھ کر، پڑھ کر دعا شفا کی اسے پھونک دے کوئی، سویا ہے کتنے زخموں کو بیمار اوڑھ کر، دفتر کی ساری الجھنیں فائل میں بند کر، سوتا رہا میں دیر تک اتوار اوڑھ کر، شہرت کی بھوک نے اسے اتنا گرا دیا، بارش میں وہ نکل پڑا اخبار اوڑھ کر، سویا تھا تیری یادوں کے انگار اوڑھ کر، سینے پر اپنے درد کی دیوار اوڑھ کر، شاعری سچ بولتی ہے۔ خورشید بھارتی صاحب کا کلام۔ مرزا پور، آپ کا آبائی تعلق کولکتہ سے ہے، ماشاءاللہ کلکتہ میں پیدا ہوئے غالباً آپ، اور مرزا پور میں مقیم ہیں پڑوسی ملک میں۔ فرمایا کہ جو مل گیا ہوں تو کچھ دیر گفتگو کر لو، یہ ایک شعر ہے خورشید بھارتی صاحب کا، جو مل گیا ہوں تو کچھ دیر گفتگو کر لو، ارے نصیب سے یہ میسر فقیر ہوتا ہے، جو مل گیا ہوں تو کچھ دیر گفتگو کر لو، نصیب سے یہ میسر فقیر ہوتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب خورشید بھارتی صاحب، پڑوسی شاعر مرزا پور، کیا کہنے۔ آپ کولکتہ سے آپ کا تعلق ہے، مرزا پور میں مقیم ہیں، پڑوسی شاعر 5 اگست دنیا میں تشریف لائے،
فرمایا اب یہ ان کے متفرق اشعار ہیں کہ ندی کے پانی پر اہل ستم کا پہرا ہے، ندی کے پانی پر اہل ستم کا پہرا ہے کہ ہم بجھائیں گے اب اپنی پیاس شبنم سے۔ کیا کہنے ندی کے پانی پر اہل ستم کا پہرا ہے کہ ہم بجھائیں گے اب اپنی پیاس شبنم سے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب خورشید بھارتی صاحب 5 اگست دنیا میں تشریف لانے والے پڑوسی شاعر مرزا پور فرماتے ہیں کہ مٹی کے گھروں کی یہی تہذیب رہی ہے، مٹی کے گھروں کی یہی تہذیب رہی ہے، کوزے میں تمہیں پیار کا دریا بھی ملے گا۔ واہ واہ واہ، مٹی کے گھروں کی یہی تہذیب رہی ہے، کوزے میں تمہیں پیار کا دریا بھی ملے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے خورشید بھائی، جیتے رہیے۔ جناب خورشید بھارتی صاحب مرزا پور میں مقیم شاعر فرمایا جناب خورشید بھارتی صاحب نے اپنے کلام میں کہ یو پی میں ہے یہ مرزا پور، اتر پردیش۔ آج ہمارے قلم قبیلے کے اس پڑوسی بھائی کا یوم ولادت ہے، خورشید بھارتی صاحب مرزا پور یو پی۔ فرماتے ہیں امیر شہر کو حیران کرنے والا ہوں، امیر شہر کو حیران کرنے والا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرنے والا ہوں۔ کیا کہنے امیر شہر کو حیران کرنے والا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرنے والا ہوں، جو پل رہا ہے میرے دل میں ظالموں کے خلاف، جو پل رہا ہے میرے دل میں ظالموں کے خلاف، میں اس غبار کو طوفان کرنے والا ہوں۔ اور ہوا ہے دل میرا کافر تیری پرستش سے، ہوا ہے دل میرا کافر تیری پرستش سے، اسے میں پھر سے مسلمان کرنے والا ہوں۔ کیا کہنے ہوا ہے دل میرا کافر تیری پرستش سے، اسے میں پھر سے مسلمان کرنے والا ہوں۔ وہ جس کی شوخ اداؤں پر لوگ مرتے ہیں، وہ جس کی شوخ اداؤں پر لوگ مرتے ہیں، اسے میں جینے کا سامان کرنے والا ہوں۔ اور روانہ صبح کی گاڑی سے ہو کہ میں ایک دن، روانہ صبح کی گاڑی سے ہو کہ میں ایک دن تمہارے شہر کو ویران کرنے والا ہوں، امیر شہر کو حیران کرنے والا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرنے والا ہوں، جو پل رہا ہے میرے دل میں ظالموں کے خلاف، میں اس غبار کو طوفان کرنے والا ہوں۔ ہوا ہے دل میرا کافر تیری پرستش سے، اسے میں پھر سے مسلمان کرنے والا ہوں۔ وہ جس کی شوخ اداؤں پر لوگ مرتے ہیں، اسے میں جینے کا سامان کرنے والا ہوں۔ روانہ صبح کی گاڑی سے ہو کہ میں ایک دن تمہارے شہر کو ویران کرنے والا ہوں، امیر شہر کو حیران کرنے والا ہوں، میں اس سے جنگ کا اعلان کرنے والا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنے خورشید بھارتی صاحب، واہ واہ واہ، کیا عمدہ کلام ہے، ماشاءاللہ، جیتے رہیے۔ آج آپ کا ماشاءاللہ یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے کراچی پاکستان سے آپ کا اپنا قلم قبیلے کا بھائی کچھ آپ کے جو کلام ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ فرمایا خورشید بھارتی بھائی نے کہ آخری جیت تو سچائی کی ہوگی خورشید، بے شک آخری جیت تو سچائی کی ہوگی خورشید، جھوٹ کے ہاتھوں میں لشکر سہی سالار سہی۔ واہ واہ واہ، آخری جیت تو
सच्चाई की होगी खुर्शीद, झूठ के हाथों में लश्कर सही, सालार सही। शायरी सच बोलती है। जनाब खुर्शीद भारती साहब, पड़ोसी शायर, मिर्ज़ापुर यूपी में मुकीम हैं आप। 5 अगस्त आज आपका यौम विलादत है। जीते रहिए। आपने एक जगह और फरमाया कि अब आए मौज या तूफ़ान या भंवर आए, अब आए मौज या तूफ़ान या भंवर आए, सफ़ीना लेके समंदर में हम उतर आए। क्या कहने, अब आए मौज या तूफ़ान या भंवर आए, सफ़ीना लेके समंदर में हम उतर आए। शायरी सच बोलती है। जनाब खुर्शीद भारती साहब, क्या कहने। जीते रहिए खुर्शीद भाई, सलामत रहिए। वाह वाह वाह, आरिफ शफीक साहब याद आ गए खुर्शीद भाई। यहाँ पाकिस्तानी सहाफ़ी और शायर, इसी ज़मीन में उन्होंने भी अपना कलाम कहा है। तो न जाने किसी एक शायर की ज़मीन में कई शुअरा इकराम ने कलाम कहे हैं। तो आरिफ शफीक साहब को अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। एक मुशायरे में उन्होंने इसी ज़मीन में अपना कलाम पेश किया। उसी ज़मीन में जनाब खुर्शीद भारती भाई की भी ये गज़ल है कि नफ़रतें दिल से मिटाऊँगा, चला जाऊँगा। वाह वाह वाह। नफ़रतें दिल से मिटाऊँगा, चला जाऊँगा, प्यार के गीत सुनाऊँगा, चला जाऊँगा। नफ़रतें दिल से मिटाऊँगा, चला जाऊँगा, प्यार के गीत सुनाऊँगा, चला जाऊँगा। तेरी गलियों में अंधेरा है बहुत, जाने गज़ल। तेरी गलियों में अंधेरा है बहुत, जाने गज़ल। मैं दिया दिल का जलाऊँगा, चला जाऊँगा। और मैं तो दरवेश हूँ, पल भर का ठिकाना है मेरा। मैं तो दरवेश हूँ, पल भर का ठिकाना है मेरा। अपनी झोली मैं उठाऊँगा, चला जाऊँगा। जा बजा कांटे बिछाते हैं ये दुनिया वाले, जा बजा कांटे बिछाते हैं ये दुनिया वाले। राह में फूल बिछाऊँगा, चला जाऊँगा। अपनी सरहद की निगहबानी भी करनी है मुझे, अपनी सरहद की निगहबानी भी करनी है मुझे। मैं तेरी मांग सजाऊँगा, चला जाऊँगा। और शहर का शहर है फूलों का यहाँ शैदाई, शहर का शहर है फूलों का यहाँ शैदाई। ज़ख्म दिल के मैं दिखाऊँगा, चला जाऊँगा। नफ़रतें दिल से मिटाऊँगा, चला जाऊँगा। प्यार के गीत सुनाऊँगा, चला जाऊँगा। शायरी सच बोलती है। क्या कहने खुर्शीद भारती साहब, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, पड़ोसी शायर। 5 अगस्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। जीते रहिए खुर्शीद भाई, सलामत रहिए। आज आपका जन्मदिन है, माशाअल्लाह। जीते रहिए, ढेरों दिली दुआएं। कलम कबीले के हमारे भाई, और कलम कबीला हो, मोहब्बत हो या शेर व सुखन हो, अदब हो, इल्म हो, इसमें सरहदों की कोई क़ैद नहीं होती। खुर्शीद भाई सलामत रहिए। खुर्शीद भाई का ये आज के प्रोग्राम का आखिरी कलाम। रोज़नामा तासीर में मई के महीने में शाया होने वाला कलाम कि ये दुनिया वैसे तो अच्छी बहुत है, ये दुनिया वैसे तो अच्छी बहुत है, मगर ये ज़ख्म भी देती बहुत है। वाह वाह। ये दुनिया वैसे तो अच्छी बहुत है, मगर ये ज़ख्म भी देती बहुत है। जिसे देखो वो भागा जा रहा है, जिसे देखो वो भागा जा रहा है। यहाँ हर शख्स को जल्दी बहुत है। वाह वाह वाह। जिसे देखो वो भागा जा रहा है, यहाँ हर शख्स को जल्दी बहुत है। संभल के चलना यारो वरना दुनिया, संभल के चलना यारो, संभल के चलना यारो वरना दुनिया। फिसलने वालों पर हंसती बहुत है। तुम अपने हाथों की
चाय पिला दो, तुम अपने हाथों की चाय पिला दो, तुम्हारे शहर में सर्दी बहुत है। और अदा उसकी यही लगती है प्यारी, अदा उसकी यही लगती है प्यारी, वो बातों बातों में हंसती बहुत है। और यहाँ हर चीज़ महंगी हो गई है, यहाँ हर चीज़ महंगी हो गई है, फ़कत एक जान ही सस्ती बहुत है। ये दुनिया वैसे तो अच्छी बहुत है, मगर ये ज़ख्म भी देती बहुत है, जिसे देखो वो भागा जा रहा है। यहाँ हर शख्स को जल्दी बहुत है, संभल के चलना यारो, वरना दुनिया फिसलने वालों पर हंसती बहुत है। तुम अपने हाथों की चाय पिला दो, तुम्हारे शहर में सर्दी बहुत है। अदा उसकी यही लगती है प्यारी, वो बातों बातों में हंसती बहुत है। यहाँ हर चीज़ महंगी हो गई है, फ़कत एक जान है सस्ती बहुत है, फ़कत एक जान ही सस्ती बहुत है। ये दुनिया वैसे तो अच्छी बहुत है, मगर ये ज़ख्म भी देती बहुत है। शायरी सच बोलती है। जनाब खुर्शीद भारती साहब का कलाम, मिर्ज़ापुर यूपी में मुकीम हमारे पड़ोसी भाई। जीते रहिए खुर्शीद भाई, 5 अगस्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। इनके ये चंद अशार और फिर इजाज़त। फ़कत इंसानों से है मसाला अब, फ़कत इंसानों से है मसाला अब, मेरी सांपों से यारी हो गई है। क्या कहने क्या कहने। खुर्शीद भाई एक और शेर में फरमाते हैं कि लगता है मुस्कुराने पर जुर्माना अब यहाँ, लगता है मुस्कुराने पर जुर्माना अब यहाँ, मुंह पर उदासी ओढ़ के चलने लगे हैं लोग। शायरी सच बोलती है। कौन देता है यहाँ साथ गमों में खुर्शीद, कौन देता है यहाँ साथ गमों में खुर्शीद, जो मेरे साथ है वो मेरा ही साया होगा। शायरी सच बोलती है। खुर्शीद भाई जीते रहिए, क्या कहने। जब अंधेरे में हो डूबा एक मुफलिस का मकान, जब अंधेरे में हो डूबा एक मुफलिस का मकान, जगमगाते शहर की ये रोशनी किस काम की। वाह वाह वाह। शायरी सच बोलती है। जब अंधेरे में हो डूबा एक मुफलिस का मकान, जगमगाते शहर की ये रोशनी किस काम की। शायरी सच बोलती है। और आखिरी शेर आज के प्रोग्राम का, एक हल्की सी गले में जो मेरे आए खराश, एक हल्की सी गले में जो मेरे आए खराश, लोग घर के मुझे बीमार समझ लेते हैं। शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब खुर्शीद भारती साहब, मिर्ज़ापुर यूपी में मुकीम पड़ोसी शायर, 5 अगस्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। लतीफ़ साजिद साहब हाफिज़ाबाद पंजाब पाकिस्तान में मुकीम शायर, ये भी 5 अगस्त 1980 दुनिया में तशरीफ़ लाए। हर 2 शुरा इकराम के जन्मदिन के मौके पर इनके चीता चीता कलाम पेश करने के लिए कराची पाकिस्तान से आपका अपना कलम कबीले का सरफराज आबिदी हाजिर हुआ। और अब इंशाअल्लाह कल यानी 6 अगस्त को प्रोग्राम शायरी सच बोलती है में 10 बजे शब, बशर्ते हयात और तमाम मामलात ठीक ठाक रहे तो इंशाअल्लाह फ़ेसबुक पर बराह रास्त हाज़िरी होगी 10 बजे शब। तो 6 अगस्त 10 बजे शब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुनिया भर के तमाम अमन पसंद इंसान जीते रहें, सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। हम चले फ़ी अमानिल्लाह।